السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا چھٹا سبق ہے اور اس سبق کا عنوان ہے درس قرآن کیسے دیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آخری کتاب ہے جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور جنہوں نے آخری امت یعنی امت محمدیہ کو قرآن پڑھایا بھی، سمجھایا بھی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں۔ اور قرآن کریم کی جس طرح تلاوت کرنا کار ثواب ہے، اس طرح قرآن کریم کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا بھی کامیابی کا راستہ ہے۔ قرآن کریم سمجھانا، سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے اور اسلام مسلمانوں کی اولین ذمہ داری ہے۔ اب آئیں کہ قرآن کریم کا درس کس طرح دیں۔ درس کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک، مسلسل درس قرآن، یعنی آپ کسی جگہ پر مسلسل درس قرآن دے رہے ہیں، مسجد میں، مدرسے میں، یا کوئی خاتون ہے وہ کہیں پڑھاتی ہے مدرسے میں یا گھر میں، تو مسلسل درس قرآن دے رہی ہے۔ دوسرے، مسلسل درس قرآن نہیں بلکہ منتخب درس قرآن۔ کبھی کبھار موقع ملتا ہے یا ہفتے میں ایک مرتبہ، تو وہاں پر آپ کو منتخب آیات کا درس دینا ہوتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، کچھ باتیں مسلسل درس قرآن کے حوالے سے بھی ہوں گی، کچھ باتیں منتخب درس قرآن کے حوالے سے بھی ہوں گی۔ سب سے پہلے منتخب درس قرآن میں کیا ہوتا ہے کہ انتخاب آیات، کہ کون سی آیات کا درس دینا چاہیے عوام الناس کے سامنے اور کن آیات کا درس عوام الناس کے سامنے نہیں دینا چاہیے۔ آیات کی دو قسمیں ہیں، ایک محکم، دوسرے متشابہ۔ محکمات ان آیات کو کہا جاتا ہے جن کی معنی و مفہوم ہم تک پہنچا اور ہمیں معلوم ہو۔ متشابہات ان آیات کو کہا جاتا ہے کہ جن کی معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو، ہمیں اس کا علم نہ ہو، تو آیات محکمات کو لینا ہے اور آیات متشابہات کو درس کا میں انتخاب نہیں کرنا ہو۔ پھر آیات محکمہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ناسخ، دوسرا منسوخ۔ لیکن یہ ناسخ منسوخ آیات محکمہ، لیکن آیات احکام میں سے آپ کو ناسخ لینی ہے، منسوخ آیات کو چھوڑ دینا ہے۔ ناسخ کہتے ہیں وہ آیات جن میں احکام بیان کیے گئے ہوں اور ان احکام پر عمل کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہو۔ منسوخ آیات ان آیات کو کہا جاتا ہے کہ جن میں کسی کام کے کرنے کا حکم تو ہو، لیکن اب جو ہے وہ اس کام کرنے کا حکم نہیں ہے، یعنی کسی خاص مدت تک تو حکم تھا، بعد میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حکم کو ختم کر دیا، اس کو منسوخ آیات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آیات احکام میں سے، آیات محکم میں سے آیات احکام اور آیات عبرت بھی ہیں، یعنی انبیاء کرام کے واقعات اور یہ کہ جنت و جہنم کے احوال، گزشتہ قوموں کے قصے، یہ تمام آ جاتے ہیں۔ تو منتخب درس قرآن میں آپ کو انتخاب کرنا ہے آیات کا، لیکن آیات محکمات کا، ان میں سے پھر آیات ناسخہ کا اور آیات احکام یا آیات عبرت کو بھی آپ انتخاب کر سکتے ہو۔ یہ ہوا منتخب درس قرآن کے حوالے سے چند باتیں۔ اب مجموعی طور پہ یعنی مسلسل درس قرآن اور یہ کہ منتخب درس قرآن دونوں کے حوالے سے جب آپ درس دیں تو سب سے پہلے مطالعہ اور تیاری تو آپ کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد درس دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے مکمل ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ آیات کی تلاوت کریں، تاکہ سامعین کو جس طرح قرآن فہمی ہو، اسی طرح سماع قرآن کا بھی ثواب ملے۔ اس کے بعد
ترجمہ کریں۔ ترجمہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک لفظی، دوسرا با محاورہ۔ لفظی ترجمہ آسان الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک زبان کے لفظ کا ترجمہ دوسری زبان کے لفظ کے ساتھ کرنا، اور با محاورہ ترجمہ کہتے ہیں کہ ایک زبان کے جملے کا ترجمہ دوسری زبان کے جملے کے ساتھ کرنا۔ خلاصہ یہ کہ لفظ کا ترجمہ لفظ سے کرنا یہ لفظی ترجمہ کہلاتا ہے، جملے کا ترجمہ جملے کے ساتھ کرنا یہ با محاورہ ترجمہ کہلاتا ہے۔ جیسے وما ظلمناہم، اس کا لفظی ترجمہ اور نہیں کیا ہم نے ان پر ظلم، اور اس کا با محاورہ ترجمہ اور ہم نے ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ ترجمہ آیات کے بعد مضمون آیات، کہ جو آیات آپ نے بیان کی ہیں اجمالاً ان میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے وہ آپ سامعین کے سامنے رکھیں۔ اس کے بعد تشریحی آیات، یعنی ان آیات کی مکمل تشریح جو آپ نے آیات سامعین کے سامنے پڑھی ہیں اور درس میں ان کا انتخاب کیا ہے۔ تشریح میں یاد رکھیں، اگر کوئی مسئلہ فقہ کا ہے تو اس کو وضاحت سے بیان کریں، مسئلہ عقیدے کا ہے تو دلائل سے بیان کریں، مسئلہ اخلاق کا ہے تو احادیث سے اس کو واضح کریں، یعنی جو مسئلہ آیت کے اندر ذکر ہے اس کو اختصاراً نہیں بلکہ کھل کر اور مثبت انداز سے بیان کرنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، تشریح میں ہمیشہ کسی بھی فرقہ ضالہ کا رد کرنا مقصود ہو تو ان کا نام لے کر نہیں بلکہ عمومی طور پر آپ جو ان پر رد کریں۔ مثلاً آپ نے انتخاب آیات میں سے ان آیات کا کیا ہے کہ جو شرک کی مذمت پر مبنی ہیں، اب آپ کسی ایک ایسے فرقے کا نام لے کر آیات کی تشریح کریں کہ فلاں فرقہ اس طرح کرتا ہے، تو یہ آپ کا اس طرح کرنا درست نہیں ہے، بلکہ آپ مجموعی طور پر کہیں کہ جو بھی شرک کرتا ہے اس کی وعید میں اس کی وعید میں وہ آدمی داخل ہوتا ہے، پھر چاہے کسی بھی فرقے کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ تشریح آیات کے بعد خلاصہ آیات یا پیغام آیات، کہ ہمارے لیے ان آیات میں پیغام کیا ہے اور ہمارے لیے عملی نمونہ کیا ہے۔ اور آخر میں دعائے درس، یعنی درس کے اختتام پر دعا کریں، اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، سامعین کے لیے، اور ایصال ثواب بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ تمام جو حضرت آدم سے لے کے آج تک اللہ کے نیک بندے اس دنیا سے چلے گئے ان کو بھی ثواب دے۔